اللہ کرے خیر سے جائے، امانتیں واپس کی، مقصد کی طرف پہنچوں۔ محمل تیار کیے اور 3 فاطمہ کون؟ ایک تمہاری مخدومہ، ایک علی کی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد، اور ایک فاطمہ بنت حمزہ، حضرت حمزہ کی دختر ہیں۔ الگ الگ محمل سنوارے، چل پڑے۔ وادی عقیق سے گزرے، ایک چرواہا جانور چلا رہا تھا، ید اللہ نے اشارے سے اسے بلایا، ادھر آئے جی سرکار، میرے پیچھے لشکر آئے گا، میرا حلیہ بتا کے تم سے پوچھے گا کہ اس حلیہ والے جوان کو دیکھا؟ انہیں کہہ دینا گھوڑا ساتھ ہے مگر باغ پکڑ کے پیدل جا رہا ہے تمہارے انتظار میں۔ بات کر رہا ہوں 18,000 بندہ، کتنا جی، مختلف قبیلوں کا جمع کر کے ابو جہل گھوڑے دوڑاتے آ رہے ہیں۔ دور سے نظر پڑی، وہ جا رہا ہے علی، دور سے پکارا جاؤ گے کہاں؟ علی نے آرام سے اونٹ بٹھائے، تینوں اونٹوں کے زانو باندھے، اور اب جملہ ہے، کہتا ہوں اگر خریدا گیا تو باقی سب تمہارا حق، اور یہ جملہ اگر اس کی قیمت نہ ملی، یہیں سے میں نے پٹڑی بدل لینی ہے، کیونکہ گھنٹہ پڑھنا میری ذمہ داری ہے، کیا پڑھنا ہے یہ ضروری نہیں۔ باندھ کے اس محمل کے قریب آیا، توحید کا بدن، جس میں بطول سوار تھی، ابھی علی کی شادی نہیں ہوئی بی بی سے، محمل کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں انی خارج الی اعداء اللہ ورسولہ واعدائنا فعلیک بالدعاء، میں اللہ کے دشمنوں سے، رسول کے دشمنوں سے، اپنے دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہوں، فاطمہ دعا ہے۔ حقیقت قرآن نے گھوڑے کے رکاب میں پاؤں رکھا، علی سوار ہوئے، سوار ہونے سے پہلے علی تھا، سوار ہونے کے بعد جلی ہو گیا۔ ذوالجلال، چہرہ ذوالجلال کا جلال دیکھ کر موت پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ قضا نے کنی کترانے میں اپنی خیریت سمجھی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر مدینے میں اپنے تھوڑے سے صحابہ کے ساتھ رسول تشریف رکھتے تھے، فوراً غدیری جبریل آ گیا، ششدر حقا بکا، حیران پریشان، معاشاؤنوں کا یا سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار تجھے کیا ہو گیا؟ رسول پوچھتے ہیں میرا ایمان ہے ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے رسول، ہم بے علموں تک بات پہنچانی تھی۔ جبریل نے قدم چومے، کہا یا رسول اللہ جانتے ہیں بڑی عمر کا ہوں میں، بڑی بڑی جنگیں دیکھی، بڑی لڑائیاں دیکھی، میں نے داؤد نبی کو لڑتے دیکھا، میں نے طالوت کی جنگ دیکھی، میں نے سکندر اعظم کی لڑائیاں دیکھی، میں نے ذوالقرنین کی جنگیں دیکھی، میں نے موسیٰ کو عمالقہ کے میدان میں لڑتے دیکھا، لیکن یا رسول اللہ جو آج تیرا بھائی کر رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے، میری آنکھیں 2 کیوں ہیں؟ کم از کم 3 ہوتی، کیوں؟ حیران ہوں، فیصلہ نہیں کر رہا کہ علی کے رہوار کو دیکھوں، تلوار کو دیکھوں، گفتار کو سنوں۔ چیزیں دیکھنے والی 3 ہیں، میری آنکھیں 2 ہیں، اگر رہوار کی رفتار اور تلوار کا وار دیکھتا ہوں تو علی کی گفتار جاتی ہے، گفتار اور تلوار کو دیکھوں تو رہوار کی حشر سامانیوں سے چوکتا ہوں۔ جبریل ہوا کیا ہے؟ 18,000 بندے نے پیچھا کیا، زین پہ سوار ہو کے تیرا بدن لڑنے کے لیے جا رہا ہے، وہ علی نے لڑائی شروع کر دی، وہ علی نے اپنے گھوڑے کی باگ اٹھائی، علی کے رہوار کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ سم کی اڑائی ہوئی گرد رخسار کہکشاں پہ جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ تیری نبوت کی قسم منظر دیکھ کے آیا ہوں، 7 کے 7 آسمانوں کے عبادت خانے اجڑ گئے ہیں، ہر آسمان کے فرشتوں کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پہ جم گئی ہیں، نگاہیں زمین پر علی کے چہرے پر ہیں، حوروں کو عبادت بھول گئی ہے،
جب علی کا راہوار زانو اٹھا کے چلتا ہے خجالت سے سمندر کی موجیں سر پٹک دیتی ہیں. بیٹھے چلے گئے ہو. جب علی تلوار مردم شکاور سے وار کرتا ہے اس کی چمک دیکھ کے بجلی بادل کے گھونگھٹ میں منہ چھپا لیتی ہے. یوں وار کا انداز ہے. لفظ یہ ہے فکبر الامام وحمل فی اوساطہم وخرج من اعراضہم وقلب المیسرۃ علی المیمنۃ والمیمنۃ علی المیسرۃ وحمل علی القلب وادار بہم کا دوران الرہا فی الطاحون وصال وجال وقال. دوڑا رہا ہے علی گھوڑا کبھی بائیں کبھی دائیں. جب علی گھوڑا دائیں موڑتا ہے زمین دائیں مڑ جاتی ہے. علی گھوڑا بائیں موڑتا ہے زمین بائیں مڑ جاتی ہے. ادارہ بہم کا دوران رہا. علی نے زمین کو چکی کے دو پارٹ بنائے کبھی یوں گھماتا ہے کبھی یوں گھماتا ہے. اور یا رسول اللہ تیری نبوت کی قسم حیرت ہے آج تو تیرا بھائی یوں مار رہا ہے کہ اسرائیل کی سانسیں چڑھی ہوئی ہے. گئے تو بس کافی ہے. اسرائیل کی روحیں لیتے لیتے سانسیں چڑھی ہوئی ہیں. علی نے حملہ کر دیا. قلب المیسرۃ علی المیمنۃ والمیمنۃ علی المیسرۃ. علی نے میمنہ اٹھا کے میسرہ پہ مارا میسرہ میمنہ پہ قلب ساقہ پہ ساقہ مقدمہ پہ. گیند کی طرح لٹو بنا بنا کے زمین اور لشکر کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے. سرکار میں نے نبیوں کے خطبے سنے میں نے فرشتوں کے خطبے سنے میں نے راحیل منصور جیسے بلیغ فرشتوں کی خطابت سنی. شعیب نبی کو خطیب الانبیاء کا خطاب ہے لیکن میدان جنگ میں دوڑتے ہوئے گھوڑے پر خطبہ تیرا بھائی علی دے رہا ہے. لڑ بھی رہا ہے مار بھی رہا ہے. گھوڑے کی رفتار اور گفتار میں فیصلہ نہیں کر پا رہا. لڑ بھی رہا ہے خطبہ بھی دے رہا ہے. کہہ کیا رہا ہے علی؟ ادھر آندھی کی طرح علی کا گھوڑا اٹھا بادل کی طرح چھایا بجلی کی طرح گرا. اللہ جانے جنگل میں پڑ رہا ہوں میں یا آبادی میں. میرا خطاب ماننے والوں سے ہے یا سوچ کے بیماروں سے. بس ادھر پہلا کدھر کا حملہ کیا جیسے بجلی کا سوئچ آف ہوتا ہے یوں بھگدڑ مچی. اب علی پیچھا کر کر کے مار بھی رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے؟ یا معاشرہ قریش یا بنی مخزوم یا بنی زہرہ یا بنی لوئی یا بنی جمعہ یا بنی ادئی یا بنی نظر یا بنی امیہ الی این تفرون ولای وقت تمرحون فانا الفتى القرار وانا الفارس المغوار. اب یوں سمجھو یہ اشارہ لڑنے کا ہے. لڑ بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے فانا الفتى القرار وانا الفارس المغوار.
انا الفتى القلار، انا الفارس المغوار، انا قاتل الجن في الغار، انا مفني الكفار، انا مبيد الفجار، انا مبتل سهرة السهار، انا ابو الائمة الاطهار، انا حامل الصخرة بالنهار، انا قسيم الجنة والنار. أنا حامل الصخرة بالنهار، أنا قسيم الجنة والنار، أنا قالي الباب والأسد الوصاب والضارب بالكرزاب والمذكور في أم الكتاب، من أحبني استحق الأجر والثواب ومن أبغضني استحق القتل والعذاب. أنا ولي الملك الوهاب، أنا النجم الثاقب والسيف القاذف وأسد الله الغالب وسهمه الصائب، أنا مبين العجائب، أنا الإمام الحمام والليث الزرغام والبدر الكمام، أبو الأئمة الكرام والسيف القسام، أنا علي بن أبي طالب. هل فيكم حمية على دين اللات والعزى، هل فيكم مبارد إلى فدا غير عاجز، أف لكم ولآلهتكم التي تعبدون من دون اللہ. بیٹھے ہو جب میں جنگل میں اور اب یہاں بالوں سے پیچھے سے بھی گر رہا ہے. ترجمہ کروں یا بس؟ 8 قبیلوں کے وجاہت نام لیے ہیں شہنشاہ نے. اے قریش کے گروہ، اے بنی مخزوم، اے بنی زہرہ، اے بنی لوئی، اے بنی جمحہ، اے بنی ادئی، اے بنی نظر، اے بنو امیہ، الہی نہ تو فرون والے آئیے وقت تمرون. بھاگتے کہاں ہو؟ وہ اکڑ کہاں گئی ہو؟ مل جانا. فرماتے ہیں بھاگتے کہاں ہو؟ تمہیں پتہ نہیں میں مرد ہوں. ہر چہرہ کھلا کھلا ہے، 2-3 چہروں پہ سوالیہ لگا ہے. یہ کیا کہہ دیا بادشاہ نے کہ ساڑیاں تو ہم نے بھی نہیں پہنی ہوئی. یہ ٹھیک ہے، لیکن خدا کی قسم یہ بھی میں تمہارے شہنشاہ کا فرمان دکھا سکتا ہوں. فرماتے ہیں ملم اکن فی قلبہی ہے المرأۃ الملتحیہ، جس دل میں علی نہیں رہتا وہ داڑھی والی عورت ہے. سارا کہاں پورا ہوگا؟ میں انا الفتى القرار، میں صرف مرد نہیں، میں بار بار ہر زمانے میں پلٹ پلٹ کے آنے والا مرد ہوں. وَأَنَا الْفَارِسُ الْمِغْوَارُ، میں زمین کی پاتال میں اتر کے لڑنے والا شہ سوار ہوں. ابو تراب کو زمین کہاں روکے گی؟ قاتل الجن فی الغار، میں پیر ذات العلم کی غار میں جنات کا قاتل ہوں. ابھی لڑائی ہوئی نہیں، علی پہلے بتا رہا ہے. انا مفنی الکفار، میں کافرین کو فنا کرنے والا ہوں. انا مبید الفجار، میں ہر فاجر کی جڑ اکھاڑنے والا ہوں. ایک منٹ بلکہ ٹھیک ہے، چونکہ جملے کے بعد پھر چہرے دیکھوں گا. فرماتے ہو انا مبتل السحرۃ السحار، اور بھاگنے والوں جانتے نہیں ہر جادوگر کا جادو باطل کرنے والا میں علی. وہ ابھی سے سن لو. یعنی جبریل یہ حیرت ظاہر کر کر کے علی کے لڑنے کا انداز بتا رہا ہے. یوں لڑ رہا ہے، زمین یوں لٹوں کی طرح کبھی دائیں کبھی بائیں، یوں گھوڑے کی گرد، یوں تلوار کی تجلیاں، یوں علی کے خطبے کی رفتار. یا رسول اللہ میں حیران ہو رہا ہوں. تحلل وجہ رسول اللہ، رسول کا چہرہ کھل اٹھا، مسکرا کے کہا فما یمنعہ فانہ منی وانا منہ. علی ایسا کیوں نہ ہو، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. میں ائمہ اطہار کا بابا ہوں. میں وہ ہوں جو اس چٹان کو اکیلا اٹھا لوں گا جسے 1000 مل کر نہیں اٹھا سکیں گے. میں جنت جہنم بانٹنے والا ہوں. اعتبار نہ ہو تو ابھی جا کے دیکھ لینا تمہیں کہاں کہاں بھیج رہا ہوں. میں نے مالک سے کہہ دیا ہے تمہاری میزبانی کا انتظام کرنے کو. جہنم کے داروغے کا نام ہے مالک، جو فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے. ہاں لڑ بھی رہے ہیں، سارا بھی کرائیں. میں باب خیبر اکھاڑوں گا، پھینکوں گا، واپس نہیں لوٹے گا.
والاسد الوصاب، میں بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا اللہ کا شیر ہوں. والضارب بالقرضاب. عربی زبان بڑی معجزاتی زبان ہے، بڑی طلسماتی زبان ہے. جسے عبور ہو لغت عرب پہ تو وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے سیر کرتا ہے. شیر ہے نا، شیر، ہم تو شیر ہی کہتے ہیں بس، دوسرا لفظ ہی کوئی نہیں ہمارے پاس اردو میں. کیوں ہم جیسے ہے کوئی صرف شیر. 500 نام ہے عربی میں شیر کے. کتنے؟ اور 1000 نام ہے پورے کا پورا گھوڑے کا. ایک ایک گن کے دکھا سکتا ہوں. اور 1500 نام ہے تلوار کے. ایک نام ہے قرضاب. قرضاب اس تلوار کو کہتے ہیں چاہے یوں پڑے چاہے یوں پڑے. اس کو کہتے ہیں قد، اس کو کہتے ہیں قط. چاہے یوں مارے یا یوں، برابر کا پورا کاٹ دے، دوسرے وار کی حاجت نہ پڑے. علی کہتے ہیں میں قرضاب سے مارنے والا ہوں. اچھا آپس کی بات ہے، میں کسی سے نہیں کہوں گا، پکی بات. تھک گئے ہو نا؟ غزیری تو تھک گیا ہے نہیں؟ اچھا تو یعنی اب تک تم نے سنا ہی نہیں؟ ماشاء اللہ. ہاں جی، میں قرضاب سے مارنے والا ہوں. اور یہی انداز رہا ہے، یعنی جب کبھی کسی بھی میدان جنگ میں خضر خان کوئی اختلاف ہوا ہے نا فیروز کہ یہ کس نے مارا ہوگا، تو صحابہ فیصلہ یہی کرتے تھے، ایک سے زیادہ زخم ہے تو کسی اور نے مارا، ایک ہے تو علی نے مارا. اگر دھڑ کوئی حصہ کم کوئی زیادہ ہے کسی اور نے مارا. اگر سونے کی طرح تل جائیں علی نے مارا. جی یہ ہے تعصیہ رسول. چونکہ حسنین کے نانا نے شہر کو چھوڑ دیا، میں بھی چھوڑ چکا ہوں، اب دوبارہ اس میں نہیں آؤں گا. لیکن او بھاگنے والوں، خوشیاں نہ منانا، ڈھول نہ بجانا کہ بچ گئے. موعدکم البدر، تمہیں بدر میں ماروں گا. جی اس دن کیونکہ جبریل نے یہ اعتراف کیا تھا، آج یہ تو نہیں لگتا کہ تیرا بھائی لڑ رہا ہے، آج تو توحید کا بدن اللہ کی تلوار بن کے لڑ رہا ہے. مار کے علی واپس آیا، اور اس وقت ذوالفقار بھی نہیں تھی، کیونکہ ذوالفقار تو جنگ احد میں نازل ہوئی. اس وقت جو علی کے ہاتھ میں تلوار تھی اس کا نام تھا مخزم، اور مخزم کے معنی ہے قیمہ کرنے والی. اللہ اکبر. ہاں تلوار اس مخزم کی نوک سے خون کا فوارہ بہ رہا ہے سفید. ہاں اللہ کا شیر توحید کی مستی میں جھومتا جھامتا آ رہا ہے اپنے پڑاؤ پہ واپس. جب اس میں ملک کے قریب سے گزرا جہاں حسنین کی پاک اماں سوار تھی، اس نے ہماری کے اندر سے کہا ما خواب من کنت وراء الظہر ہی یا علی، اے علی جس کی پیٹھ کے پیچھے تو ہو وہ کہاں نامراد ہو سکتا ہے.